سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 61 جب نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی۔ اس سے پہلے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے، اور اسی پاک ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال ہؤلاء اہل بیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی عرض کی کہ یہ میرے اہل البیت ہیں، ہمیں بھی یہی کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ اور جب صداقت اسلام کا وقت آیا، توحید و رسالت کو منوانے کا وقت آیا، اس کو آیت مجادلہ بھی کہتے ہیں، آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شان کا اظہار اور جس شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ صرف اور صرف اہل البیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ایمان رکھتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے لیکن ہیں وہ اللہ کے رسول۔ جب کہ عیسائیوں کا ایمان عقیدہ یہ تھا اور ہے آج تک اور قیامت تک شاید یہی رہے گا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ جھگڑا، جب یہ بحث و مباحثہ طول پکڑ گیا تو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر فیصلہ اس طرح نہیں کرتے تو اس طرح کر لو کہ اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نزدیک ہیں، تم سے زیادہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، کیونکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن کوئی دین سوائے اسلام کے قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس دین کو منوانے کے لیے اللہ نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا۔ تو پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، بشرطے کہ بغض اہل البیت نہ ہو، حب اہل البیت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھائی دے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ پوری سیریز، یہ پورا ماہ محرم آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بمطابق قرآن کریم بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ مصائب اور آلام وہ تو جو آل رسول نے برداشت کیے وہ تو اپنی مثال آپ ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہے آپ کے فضائل بیان کرنے کا، اس بات کو لوگوں کو بتانے کا اور اس بات کے اوپر یقین محکم رکھنے کا کہ سوائے محبت آل رسول کے نہ اس دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے۔ تو کم ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں ہم اپنی اصل بات کی طرف۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا تھا؟ جب نجران کے عیسائی میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کے گئے کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ مجادلہ مطلب بحث مباحثہ یا مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، دعا کریں گے اللہ سے کہ مولا جو سچا ہے وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہے وہ برباد ہو جائے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امنا کیا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کے اوپر قائم ہوں، آپ دن مقرر کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن کا ٹائم مقرر کیا گیا، 3 دن کا ٹائم مقرر کیا گیا کہ 3 دن کے بعد جب زرق برق لباس میں جبے کبے پہن کے عیسائی پادری وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں جب حاضر ہوئے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میرے اور آپ کے امام مولا حسین علیہ السلام
آپ چل نہیں سکتے تھے، مولا حسن چل سکتے تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مقدس پیاری گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ مولا علی علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے، ان کے پیچھے اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام خرامہ چلتے آ رہے ہیں۔ حسن آقا حسن امام حسن علیہ السلام نے میرے سونے نبی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، گود میں مولا حسین ہیں، ہاتھ مولا حسن نے پکڑا ہوا ہے، مولا علی پیچھے ہیں، ان کے بعد اماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چلتی آ رہی ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ وہ چہرے ہیں جو کائنات کو اگر کہیں کہ جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں کھڑی ہو جا، تو فرمایا سانسیں رک جائیں گی، ان کا کہا نہیں رکے گا۔ نجران کے عیسائیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا خبردار، ان کی دعا پہ خدا کبھی ان کو خالی نہیں موڑے گا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ عیسائی برباد ہو جائیں تو قیامت تک روئے زمین کے اوپر کوئی عیسیٰ روح اللہ کا ماننے والا پیدا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان چہروں پہ میں جو تازگی اور جو نورانیت دیکھ رہا ہوں، کائنات کے اندر کسی کے چہرے پہ اتنی نورانیت نہیں ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ نورانی گھرانے والے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ وہ پاک ذاتیں ہیں کہ جن کے کہنے پہ رب کعبہ قرآن کریم اتارتا ہوتا ہے، جن کے کہنے پہ رب کعبہ قرآن کریم اتارتا ہوتا ہے، تو خبردار ان کے ساتھ مجادلہ یا مباہلہ مت کرنا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت عیسائیوں نے معافی مانگی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، ہم اپنے دین پہ قائم ہیں، ہم قیامت تک عیسائیوں کی بربادی نہیں چاہتے۔ تو معلوم ہوا کہ جب توحید کو منوانے کا وقت آیا، اب یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 72 تن شہید کروا کے اسلام کو منایا۔ جب میرا امام میرے آقا کریم علیہ السلام کی گود اقدس میں تھا، تب بھی رب کعبہ نے اسلام کی صداقت کو منوانے کے لیے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انتخاب کیا، اور جب مولا حسن مولا حسین جوان ہوئے تب بھی اسلام کی بقا کے لیے اللہ نے اس گھرانے کا انتخاب کیا، اور تا قیامت مومنین اور منافقین میں فرق کے لیے بھی محبت اور بغض آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکھ دیا کہ آپ سے محبت وہ کرے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہے، کیونکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک ذاتیں ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن کریم میں نماز، روزے اور حج کی طرح واجب فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ، اور اگر ہمیں موت دے تو ہماری زبان پہ یہ الفاظ ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔